بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نقوی صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسے ایشو پر بات کرنی ہے جس پہ ان کی کمانڈ ہے، جو ان کا سبجیکٹ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کل چائنا کے جو سفیر ہیں پاکستان میں، انہوں نے ملاقات کی ہے احسن اقبال صاحب کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ۔ اس ملاقات کو بعض ہمارے یوٹیوبرز، بعض ہمارے میڈیا کے احباب اس کو یہ رنگ دے رہے ہیں کہ جیسے چائنا جو ہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک میں اپنا وزن ڈال رہا ہے، ان کی سپورٹ کر رہا ہے۔ اور پہلے گو کہ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پہلے یہ خبریں آتی رہی تھیں اور ذرائع سے یہ باتیں بتائی جاتی تھیں کہ جب نواز شریف کو باہر جانا تھا تو اس وقت چائنا نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو باہر جانے دیا جائے، کیونکہ چائنا یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان میں سے سیاسی استحکام آئے گا، جو عدم استحکام ہے وہ سلسلہ رک جائے گا۔ تو عیسیٰ نقوی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں، سب سے پہلے بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب پی ڈی ایم کی ایک تحریک چل رہی ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف، کہ چائنا جو ہے وہ اس طرح سے نون لیگ سے ملے اور انہیں کہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بالکل اچھا کر رہے ہیں؟ نہیں، ویسے میں نام نہیں میں پوچھ رہا، لیکن حیران ہونے کے لیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ واقعی کسی نے اس کو یہ اینگل دیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ بیک کرنے کی کوشش بالکل اس کو ملٹیپل لوگوں نے بالکل، اور اس پہ ایک تو بڑی بھرپور ویڈیو ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی دن میں ایم کیو ایم نے حکومت سے علیحدگی کا اندیا دیا ہے، ساتھ ہی چائنیز سفیر جو ہے وہ نون لیگی رہنماؤں کے پاس پہنچ گیا ہے اور انہوں نے اپنا وزن جو ہے وہ ان کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اچھا، میں صدیق میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو سفارتکاری کو سمجھتے ہیں، سفارتکاروں کے کسی بھی ملک میں رول کو سمجھتے ہیں، ان کی جو اسائنڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ان کو سمجھتے ہیں، وہ اس قسم کے کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ اپنے سفیر کے ذریعے اوپنلی اس طرح کی ایک میٹنگ میں اس قسم کا کوئی کام کروائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں جو سفیر ہوتا ہے وہ ملک میں صرف حکومت کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس ملک کے لیے سفیر ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستانی ہائی کمشنر جو لندن میں ہوں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ صرف ٹوریز کے ساتھ ملاقات کریں گے؟ وہ جا کر ملاقات نہیں کریں گے لیبر پارٹی کے لوگوں کے ساتھ؟ اسی طریقے سے جو پاکستان کے سفیر ہے وہ اب جس طرح ریپبلکنز کی گورنمنٹ تھی تو وہ صرف ریپبلکنز کے ساتھ ملاقات کریں گے، وہ جا کے ڈیموکریٹس کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے۔ لابنگ کرنی ہوتی ہے اپنے ملک کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے۔ پاکستان کی سچویشن میں خاص طور پر دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا کی، اچھا یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو کوئی سیکرٹ ہو، یہ بالکل اوپن پالیسی ہے چائنا کی کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا سٹیک، ان کا جو لارجر پلان ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، ٹریلینز آف ڈالرز جس پر لگے ہوئے ہیں، اس کا فلیگ شپ منصوبہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، سی پیک۔ دو چیزیں چائنا کہتا ہے پاکستان سے کہ آپ کے ہاں سیاسی استحکام ہونا چاہیے اور آپ کے ہاں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، سیکیورٹی صورتحال ہے، وہ بہتر ہونی چاہیے، خاص طور پر سی پیک کے روٹ کے لیفٹ رائٹ پر، جہاں جہاں سے سی پیک گزرنا ہے۔ اب پہلے تو میں آپ کو صرف یعنی کہ نا پرکھ لیتے ہیں اس کو ذرا منطق یا دلیل کے حساب سے، کہ ظاہر ہے کہ کسی بندے نے یہ بات کی ہوگی۔ یہ آپ کے کولیگ رہے ہیں عامر لیاقت حسین صاحب کبھی کسی زمانے میں؟ نہیں، وہ یا کسی ایک چینل میں اکٹھے ہونے کا اتفاق ہوا ہو؟ نہیں، میں بول میں، اچھا نہیں، میں بعد میں گیا ہوں، وہ پہلے تھے۔ وہ اپنے جو ان کا وہ مذہبی نیلام گھر ٹائپ کا جو شو تھا نا، اس میں وہ اکثر کہا کرتے تھے تکے لگاؤ مسلمانوں، تکے لگاؤ مسلمان۔ اب یہ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات کی ہے نا، انہوں نے کہا کہ اچھا ملاقات ہوئی ہے چینی سفیر کی نون لیگ والوں کے ساتھ، تو اب تکے لگاؤ یوٹیوبرز۔ اور ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ زیادہ تر کام بھی تکوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ ملاقات ہوئی ہے، کیا ہوا ہوگا؟ ظاہر ہے پی ڈی ایم کا وہ چل رہا ہے تو پی ڈی ایم کو سپورٹ کر دیا ہے۔ وہ خدا کا نام لیں، عقل کو ہاتھ ماریں، یعنی کہ یا تو چائنیز سفیر کی سپورٹ کی یقین دہانی سے یہاں پر حکومت کا تختہ الٹ جائے، اور تختہ الٹنے کے بعد جس کو وہ سپورٹ کی یقین دہانی کروا رہا ہے وہ شخص اقتدار میں آ جائے، کوئی بات سمجھ، کوئی سینس سمجھ آتی ہے، یعنی کہ چینی سفیر جا کر حکومت پاکستان کے خلاف یہ سازش کرے گا اور حکومت پاکستان کے ساتھ اگلے جو 2022-23 تک جو چلنی ہے، یہ 23 تک یہ جو حکومت چلنی ہے، اس وقت تک اپنی حکومت کی جو ہے ریپو خراب کر لے گا موجودہ حکومت کے ساتھ۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں، اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ملاقات گیون دا سینیریو ہوئی کیا ہوگی اگر اس میں کوئی سیاسی بات ہوئی ہو۔ ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملاقات جو ہے وہ تعزیت کے لیے تھی، لیکن
ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی اور ایجنڈا بھی تھا. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ایجنڈا یہ ہوگا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کا بھی پاسٹ رہا کہ وہ احتجاج کر رہے تھے جس وقت چینی صدر شی جن پنگ نے آنا تھا. میں آپ کو ایک خبر بھی بریک کر دیتا ہوں آپ کے چینل میں کہ بہت ایکٹیولی کام ہو رہا ہے اس وقت چینی صدر کے دورہ پاکستان کے لیے. اچھا. اور یہاں پر اگر احتجاج کی صورتحال ہو, اسلام آباد میں کوئی دھرنا موجود ہو, کو انسائڈ کرے گا وہ چینی صدر دوبارہ ان کا دورہ جو ہے وہ ڈولڈرمز میں آ جائے گا. آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی یہ خبر کی تھی, کامران خان صاحب نے اس کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور پھر اس کی تصدیق بھی ہوئی تھی, سرکاری سطح پر تصدیق ہوئی تھی کہ ہاں دورہ جو ہے وہ پلان ہو رہا ہے. اور وہ پھر پوسٹ پون ہو کے یہی ٹائم آئیڈیلی بن رہا تھا کہ آفٹر جیسے اس سردیوں کا زور تھوڑا سا ٹوٹے گا تو وہی وقت ہے جس وقت وہ پلان کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے کہ ہم یہاں پر کوئی دھرنا شرنا یا لانگ مارچ لے کر آئیں گے. تو اگر ممکنہ طور پر, پہلی بات تو یہ کہ پولیٹیکل بات نہیں ہوئی ہوگی, جنرل بات ہوئی ہوگی, سیاسی استحکام چین چاہتا ہے اس کی وجہ. اچھا ایک اور چیز ہے اس میں, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نوئنگ چائنا اینڈ نوئنگ پاکستانی پالیٹکس, اس کو میں کور کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ شہباز شریف کے لیے, میں نون لیگ کی بات نہیں کر رہا, شہباز شریف کے لیے چائنا کی لائکنگ موجود ہے, کیونکہ ان کو وہ شہباز شریف جو ہے نا وہ ون ونڈو آپریشن سمجھ لیں کہ شہباز شریف نے جتنا بھی ڈیل کیا تو وہ پنجاب سپیڈ کا بھی آپ نے تذکرہ سنا ہوگا کبھی شہباز شریف کے حوالے سے, شہباز شریف کہتے تھے میرے سے معاملات کہ بس آپ کر لیں, پیپر رولز کیا ہیں, کیا وہ ہے, وہ سب کچھ بائی پاس کر کے ایک کھڑکی کے اوپر آپ نے آ کے ڈیل کرنا ہے, ایک بندے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, وہ آپ کے سارے مسئلے یعنی آپ کی کشتی پار لگا دے گا. تو وہ شہباز شریف کے لیے ان کی لائکنگ ہے. اینڈ نوئنگ چائنا, اب اس کے بعد میں آپ کو چائنا کا سسٹم بھی بتاؤں گا. چائنا جو ہے, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا کے لیے آئیڈیل سچویشن ان کیس آف پاکستان کیا ہے, کہ ایگزیکٹلی ناٹ اگر کہ چائنا کی طرز کی نہ بھی ہو, لیکن پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہو جس نے کم از کم اس پروجیکٹ کے پائے تکمیل تک پہنچنے تک اس نے حکومت میں رہنا ہے, اس کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں ہو رہا, پولیٹیکل سچویشن بالکل ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر بالکل ٹھیک ہے, یہاں پر انتشار نہیں چاہتا. انتشار چاہتا ہے تو بھارت چاہتا ہے, ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے. ان کا جو قومی سلامتی کا مشیر ہے اجیت دوول, وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کی ولنربلٹیز یعنی کہ کمزوریوں پر کام کر رہے ہیں. پاکستان کا بلوچستان ہو, قبائلی علاقہ جات ہوں, کراچی ہو, پاکستان کی وہ فالٹ لائنز جن کو وہ کہتے ہیں, گلگت بلتستان کو کہتے ہیں, یہ یہاں پر فالٹ لائنز کریٹ کی جا سکتی ہیں. اور پھر اسی تقریر میں جو ان کی مشہور زمانہ تقریر ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل سچویشن, پولیٹیکل انریسٹ, سیاسی عدم استحکام, یہ سوٹ کرتا ہے بھارت کو پاکستان کے حوالے سے. چائنا جو ہے اس نے خود کیا کیا, 2018 میں انہوں نے ایک قانون پاس کیا. اس قانون کے تحت صدر شی جن پنگ, پہلے یہ تھا کہ مدت صدارت ہے کہ ایک مدت ہے, اس کے بعد صدر جو ہے وہ فار ایور کنٹینیو نہیں کر سکتا. انہوں نے وہ شکی ختم کر دی. انہوں نے کہا شی جن پنگ جو ہے نا وہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ وہ اب اپنی پوری زندگی جو ہے اس کا ویژن ہم اس کے اوپر سیٹسفائیڈ ہیں, یہ چائنا کو ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہے, یہ جب تک چاہے جتنی ٹرم سرو کرنا چاہے یہ کر لے, بندہ ایماندار ہے. اچھا اب اس میں یہ جو بات کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے چائنا ماڈل پاکستان میں بھی آ سکتا ہے کہ اگر کسی بندے کے بارے میں سمجھا جائے کہ بندہ ٹھیک ہے تو اس کو 2028 تک رہنا چاہیے. اچھا نہیں, یہ اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں چائنا نے, اچھا اب 3 نومبر کو ہوا تھا امریکی صدارتی انتخاب. لوگوں نے جو ہے نا ظاہر ہے کہ غور نہیں کرتے بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے کہ سائملٹینیسلی 1-1.5 ہفتہ پہلے چین کی بھی ٹرم ختم ہوئی ہے. شی جن پنگ کی جو صدارت کی مدت ختم ہونی تھی وہ ختم ہوئی اکتوبر کے مہینے میں, کسی کو نہیں پتا چلا. وہ انہوں نے ایک اپنی جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا, اگلے 5 سال کا انہوں نے ایجنڈا سامنے رکھنا تھا. یوزلی وہ 5-5 سال کے جو ہے نا وہ کرتے تھے, لیکن اس دفعہ ڈیفرنٹ کیا ہوا ہے, شی جن پنگ نے اس میٹنگ میں 2035 تک کا براڈر ایجنڈا جو ہے وہ پاس کروا لیا. اپنی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے 2035 یعنی کہ اگلے 15 سال کا ایجنڈا جو ہے کہ یہ براڈر آؤٹ لائن ہوگی. اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ تھوڑی بہت جو ہر سال کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں. اور 2050 کی ان کی جو ہے وہ ایک ڈیڈ لائن تھی کہ ہم نے جو پیپلز لبریشن آرمی ہے اس کی 100 سالہ نہیں 2050 جو ہے اس تک ان کا ٹارگیٹ تھا کہ ہم اس کو دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین آرمی بنائیں گے.
لیکن پھر اس کو ریوائز کیا انہوں نے، کیونکہ 2027 میں 100 سال پورے ہو رہے ہیں پیپلز لبریشن آرمی کو، اس کی 100ویں سالگرہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ 2027 تک ہم نے اس کو سب سے بڑی پاور بنانا ہے۔ تو اب آپ اس کو کنکلوڈ کریں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جس طرح وہاں پہ چاہتا ہے اور یہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہے، اسٹیکس ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدم استحکام نہ ہو، سیاسی طور پہ استحکام ہو، امن ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہو، تاکہ سی پیک کو وہ چائنا کا کیا انٹرسٹ ہے؟ چائنا کا انٹرسٹ یہ ہے، چائنا کا یہ تھوڑی انٹرسٹ ہے کہ صدیق جان جو ہے وہ پرائم منسٹر ہو، ہمیں بہت پسند ہے، اس کی ہمیں شکل بہت اچھی لگتی ہے، ہمیں اس کا تجزیہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ایسے تھوڑی ملک کام کرتے ہیں۔ بندے کو بات کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے میں بات کیا کر رہا ہوں، ان کو کیا لگے، نونگ رونگ کو کیا پتا کہ اس کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ کون بندہ، انہیں اپنا کام چاہیے۔ ان کا کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے جب ایک سموتھ فنکشننگ ہو حکومت کی۔ فی الوقت جو اگر رکھنا نظر آ رہا ہے، جو سب سے بڑا ایک باٹل نیک بن گئی ہے اس حکومت کے راستے میں، آپ اس کو مانے نہ مانے، لیکن جو واحد ایک ریزسٹنس نظر آ رہی ہے، اور پھر اس میں ایک کیونکہ وہ بھی ہے، ایمبیگوٹی بھی ہے، کلیئر تو نہیں ہے نا کہ کل کیا ہوگا، ایک ہفتے بعد ان کی کیا موو ہوگی اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ایون آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس سے اگر کرونا وائرس پھیل جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو پاکستان اس قدر پریشر میں چلا جائے گا۔ اب چین کو سعودی عرب کے پیسے واپس دینے کے لیے پیسے دینے پڑے، بالکل چین کو پاکستان کو بیل آؤٹ کرنا پڑ رہا ہے مختلف مقامات پہ۔ اگر یہ حکومت کرونا وائرس کی وجہ سے 4-5 مہینے کے لیے اس معیشت کو دوبارہ جو ہے وہ بند کرنا پڑ جاتا ہے، جو خدا نخواستہ یہ جو انڈسٹریل سائیکل چل رہا ہے اس کو بند کرنا پڑ جاتا ہے، تو جو فال آؤٹ آئے گا پاکستان پہ، جو پیسوں کی ریکوائرمنٹ ہوگی، الٹیمیٹلی چائنا کیا یہ چاہے گا کہ وہ اپنے جو 60 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اور وہ ارب ہار ڈالر کے ٹریلینز آف ڈالرز کے جو پروجیکٹس ہیں، جو ان کے منصوبہ بندی ہے فیوچر کی، جو بی آر آئی اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے بڑی حد تک، وہ اس کو کیا جانے دیں گے، ایسے کنویں میں جانے دیں گے؟ ایسا نہیں ہو۔ سوری، کمنگ بیک ٹو ویری لاسٹ پوائنٹ، وہ جو آپ نے جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ اگر تو چینی ایمبیسڈر نے جا کے نون لیگ کے کسی بندے کو یہ کہا ہے، تو ویسے اس یوٹیوبر کی جو ہے نا، یا جو بھی وہ ہے چینل والا، ایسے کمال ہے، اس سے بڑا سکوپ ہو نہیں سکتا کہ اس نے بگ کر کے کہیں سے نا اس نے نکال لی انفارمیشن، ایسا خیر میرا بھی یہ خیال ہے کہ اگر اور سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایون چائنیز ایمبیسڈر کو پہلی مرتبہ تھوڑی، اب یہ نہیں کہ وہ آج سے پچھلے 1 مہینے میں آپ کو نکال کے بتا سکتا ہوں کہ اس کے فارن آفس میں کتنی ملاقاتیں ہیں، اس کے عاصم سلیم باجوہ سے کتنی ملاقاتیں ہیں، اس کی پرائم منسٹر پہ کال آن ہوئی ہے کہ نہیں، ان کی جو ہے وہ وزیر خارجہ شاہ ابھی آپ نے 15-16 دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں آپ نے بتایا کہ پاکستان کے فضائیہ ہم کیا اخذ کریں، ہم اس سے کیا اخذ کریں کہ جو چینی سفیر ہیں وہ جا کے ان سے کیا کر رہے ہیں، نون لیگ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔